نے فری اسٹورز آپ لوگوں کو بتائے تھے اسی کے حوالے سے میں بات کروں گی، اور میں اس کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ وہ ایک بہت زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے۔ جو لوگ بھی جنہوں نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا ہے اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو میں نے پیچھے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں ان کو ذرا جا کے دیکھیں اور اس کو جوائن کریں۔ وہاں پہ آپ کو فری اسٹورز ملیں گے، کمپلیٹلی فری ہوں گے۔ اس میں نہ آپ کو ویب سائٹ بنانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹ خریدنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اسے شپ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے صرف اور صرف فوکس کرنا ہے مارکیٹنگ کے اوپر، اور مارکیٹنگ میں بھی جو اسٹریٹجی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے وہ بھی زیرو انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی ہے۔ بس آپ نے صرف محنت کرنی ہوگی، اور کنسسٹنسی جو ہے وہ آپ کی سکسیس کا سبب بنے گی۔ اگر تو آپ نے کنسسٹنٹ ہو کے اپنے پروڈکٹس کو مارکیٹ کیا، تو آپ کو نہ تو کسی بھی قسم کے ایڈز میں پیسے لگانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی میں نے پیچھے جیسے بتایا کہ آپ کو ویب سائٹ کی سبسکرپشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پروڈکٹ کو بھی بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کمیشن نہیں ملنے والا، آپ کو بہت زبردست قسم کا 50% سے لے کے 100% تک کمیشن جو پروڈکٹ پرائس ہوگی اس کا ملے گا۔ تو اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ اور اچھی اپرچونیٹی کوئی نہیں ہو سکتی، اور میں خود اس کے اوپر کام کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے صرف وہی چیزیں بتانے کا آپ لوگوں کو شوق ہے جس کے اوپر میں کام کر رہی ہوتی ہوں، اور مجھے اس پہ رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جو لاسٹ ویڈیو تھی میں نے اس میں اب سب کچھ آپ لوگوں کو دکھا دیا تھا۔ آج مجھے اسی حوالے سے تھوڑی سی اور چیزیں آپ لوگوں کو بتانی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ اسٹور دکھایا تھا کہ جو میں نے کریٹ کیا ہے، ابھی میں نے اس کی مارکیٹنگ نہیں اسٹارٹ کی، میں دوسرے اسٹور کے اوپر جو ہے اپنی مارکیٹنگ کر رہی ہوں۔ تو اس طرح سے یہاں پہ آپ کے پاس یہ فیچر کلیکشن کا آپشن آتا ہے کہ آپ فیچر کلیکشن اپنی شو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ چاہیں تو اپنی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں، ابھی پہ ہمیں مجھے اور بنانی چاہیے اس کے اندر کیٹیگریز، لائک لیمپس ہیں، ٹیبل لیمپس ہو گئیں، گارڈن لائٹس ہو گئیں، بیڈ سائڈ لیمپس ہو گئیں۔ تو یہ مختلف قسم کی ہم جو ہے وہ لیمپس وغیرہ کا بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو بھی اپنی جو ہے وہ نیش رکھنی ہو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بنائیں۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میں دہرا رہی ہوں اس وقت کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ آپ نے جنرل اسٹور پہ اتنا کام نہیں کرنا جتنا کہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر تو آپ نیچے اسٹور پہ کام کرو گے۔ جنرل اسٹور پہ دیکھیں ایک مزہ آتا ہے کہ آپ کے پاس کھلا آپ کے پاس گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں آپ آرام سے پلے کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری کیونکہ چیزیں ہمیں بڑی اچھی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سیجے تو بھرا پڑا ہے ٹرینڈنگ پروڈکٹس کے ساتھ۔ آپ کو کچن میں اتنی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، آپ کو ٹیک کی بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، آپ کو فٹنس کی بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، کیا نہیں ملتا، سبھی کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم جنرل اسٹور بنانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی جو مارکیٹنگ ہوگی نا، مارکیٹنگ میں آپ کو پرابلم آئے گی۔ جو جنرل اسٹور لوگ بناتے ہیں یا تو پھر اس کے لیے وہ ایڈز کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایڈز پہ نہیں جانا۔ میں ایسی چیزیں آپ کو ریکمینڈ ہی نہیں کرتی کہ جہاں پہ آپ کو بگنرز کو جو ہے وہ ایڈز کی طرف جانا پڑے۔ تو بگنرز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ محنت پہ ہی اپنے جو ہے نا گزارا کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹرینڈنگ پروڈکٹس نظر آ رہی ہیں، اور اس میں ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ ویڈیو بیسڈ ہیں۔ آپ نے ایسی نیش کا انتخاب کرنا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو پروڈکٹس ملیں۔ ویڈیو پروڈکٹس میں یہ ہوگا کہ جب آپ ریلز اپلوڈ کریں گے، ریلز کی جو ریچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے۔ کوئی بھی ریل آپ کی وائرل ہو گئی تو بس آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، یہاں تھوڑا سا ہم آج زیادہ تر فوکس کریں گے مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ اب دیکھیں، جب ہم کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ریلز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ریل ہمارے لیے کیا کام کرتی ہے؟ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ ریچ زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ
ویڈیو کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو کوئی اب ریلز کی ریچ تو بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے اگر آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں گے, انسٹا پہ چلے جائیں گے, تو آپ کو بہت ساری ایسی ریلز نظر آئیں گی جن کی جو ویوز کی تعداد ہوگی وہ ہزاروں میں ہوگی یا ایون ملینز تک میں ہوگی. تو اب کیا ہے کہ یہ ویوز جو ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے, ہر ویو کنورٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں ریچ کو اپنی زیادہ سے زیادہ کرنا ہوتا ہے. اب زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے بہترین کی ورڈز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, بہترین ٹائٹل کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, بہترین ڈسکرپشن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, اور جو آپ کی ریل ہے وہ بھی اوبویسلی جو ہے اٹریکٹیو ہونی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب فرض کریں کہ اگر ایک ریل نے 10K جو ہے وہ اس کی ویوز آئے ہیں. 10K بھی ایک نارمل ہے, ٹھیک ہے. 10K شروع میں تو آپ کے 100-200 بھی آ جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے, لیکن 10K بھی مطلب اس سے زیادہ ہی لوگوں کی آتی جاتی ہیں. جیسے جیسے وہ ان کا پیج گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے, زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ لائک کر دیتا ہے تو اس سے جو کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, یعنی اس کے فرینڈ سرکل یا اس کے جو کانٹیکٹس میں لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کا لائک ان تک پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان تک پہنچ جاتا ہے, پھر وہ بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ اگر اس کو شیئر کر لیتے ہیں یا لائک کر لیتے ہیں. شیئرنگ میں تو پھر اور زیادہ آڈینس بڑھ جاتی ہے, لیکن اگر وہ لائک بھی کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر مزید ان کے کانٹیکٹس میں یوں وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ویوز آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 10K ویوز آنے کے بعد ہم کو سیلز بھی 10K مل جائیں گی؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. 10K اگر آپ کے پاس ویوز ایک ریل کے آ رہے ہیں تو اس کا صرف 1% چانس ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو 1% سے بھی کم کہ اس میں آپ کے پاس کنورژن ہو. اٹس ناٹ نیسیسری کہ اگر آپ کی ویوز بڑھ رہے ہیں, بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو ان کے جو کنورژن ریٹ ہے وہ بھی اتنا ہی اچھا ہو. سم ٹائمز ویوز اتنے نہیں ہوتے, 200, 250, 300 ہوتے ہیں, لیکن آپ کا کنورژن ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے ان سے کے مقابلے میں جن کی ویوز زیادہ ہوتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ورک کر رہی ہیں کہ آپ کی جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ کیا آپ نے صحیح جگہ سلیکٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جو ویڈیو ہے کیا وہ اتنی اٹریکٹیو ہے, اور آپ کے جو کی ورڈز ہیں, جو ہیش ٹیگز ہم یوز کرتے ہیں, کیا وہ بالکل اپروپریٹ ہیں اس پروڈکٹ کے حساب سے, جو اس کا ٹائٹل ہے اور جو اس کی ڈسکرپشن ہے وہ بالکل پراپر ہے. تو اسپیشلی جو ہمارے ہیش ٹیگز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو کنورژن ہمیشہ بہت 1% سے 2% کے درمیان ہوتی ہیں, لیکن آپ کے جیسے جیسے ویوز بڑھتے جائیں گے آپ کے فالوورز بڑھتے جائیں گے, ٹھیک ہے. ویوز آپ کو فالوورز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ جب ایک چیز کسی کو اچھی لگتی ہے, نیچرلی جو ہمارا بھی جو نارملی طریقہ ہوتا ہے, کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس کو لائک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یوں آپ کے فالوورز بڑھتے جاتے ہیں, اور فالوورز بڑھنے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیج پہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جینون بائر کا, جو ایکچوئل بائر ہوگا, جس کو کنورژن دینی ہوگی, یعنی کہ اس کو لیڈ دینی ہوگی, آرڈر دینا ہوگا, اس کے لیے وہ ایک اٹریکشن بن جائے گا. اگر تو آپ کے نمبر آف فالوورز اچھے ہوں گے, اٹریکٹیو ہوں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب آپ کا پیج گرو ہو رہا ہوتا ہے, میں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ لیا اور میرا ایک بھی فالوور نہیں تھا, نیا پیج بنایا جو میں نے اپنی نیش سلیکٹ کی, تو ایسا نہیں ہوا کہ مجھے جو ہے وہ آرڈرز ہی نہیں ملے. لوگ دیتے ہیں آپ کو آرڈرز, ٹھیک ہے. یہی حال ایٹسی میں آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, آپ کا ایک ریویو نہیں ہوتا, آپ کے ایک سیل نہیں ہوتی, لیکن کیا آپ کو سیل نہیں ملتی؟ جن کے پاس کوئی سیل نہیں ہوتی, نیو شاپس ہوتی ہیں, ان کو سیل نہیں ملتی ہے. تو
جس بائر کے اوپر ہے کہ سم ٹائمز کوئی بائر ہے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو اس پروڈکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ جا کے بائی کر لیتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ریویوز ہیں نہیں ہیں، آپ کی سیل ہے نہیں ہے. لیکن ہمیں جو سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں جو سوشل میڈیا کا جو الگورتھم ہے وہ ہمیں وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی ریلز کو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے، یعنی آپ دن میں آپ نے بہت زور لگانا ہے، لیکن بہت زور لگانا ہے. اگر آپ نے زور لگایا، دم لگایا، یعنی کہ آپ نے ڈیلی کی 8 سے 10 کم سے کم 8 سے 10 ریلز پوسٹ کی، تو آپ کا پیج اور ریگولرلی کی، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے کر لی، 2 دن چھوڑ کے. میری طرح جیسے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں، میری طرح بالکل نہیں کرنی، کیونکہ میں تو اپنے کاموں کے چکروں میں لگی ہوتی ہوں، تو پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہو پاتا. لیکن جب میرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے یہ نالج دینی ہے، یہ انفارمیشن دینی ہے، تو پھر بس میں بیٹھ جاتی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے ویڈیو بنا لیتی ہوں. لیکن وہاں والی جگہ پہ آپ نے بالکل بھی ایسے نہیں کرنا. آپ لوگوں نے کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی ریلز کو اپلوڈ کرنا ہے اور پوسٹ کو بھی اپلوڈ کرنا ہے. یہاں میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو میں نے خود فیل کی ہے، وہ یہ ہے کہ کنورژن آپ کی پوسٹ کے تھرو آتی ہے. کنورژن آپ کی پوسٹ کے تھرو آتی ہے رادر دین ریلز کے تھرو. آپ کی جو آپ کا پیج پروموٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. ایون ایڈز کمپین چلانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ فری ریلز چلائیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. آپ لوگ ڈراپ شپنگ کے ایف بی میں بہت سارے گروپس ہیں، اور اس طرح سے شاپیفائی کے بہت سارے گروپس ہیں. آپ اگر ان میں جائیں گے نا تو بہت سارے لوگوں کا دکھڑا سن رہے ہوں گے کہ ہم نے ایڈس پہ پیسے لگا دیے، کر دیا، وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا، سیلز نہیں آتی، یہ وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈس کی جو ریچ ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. تو آپ کتنا گڑ ڈالو گے اسٹارٹنگ میں؟ آپ ایک لمٹ ہوتی ہے نا انسان کی کہ بندہ کتنے سے اسٹارٹ کرے گا. $2 $3 $4 $5 پر ڈے. تو پھر آپ کم از کم ہفتے کی کمپین چلاؤ گے. تو ایک بجٹ کے ساتھ انسان چل سکتا ہے. اب ان لمیٹڈ تو ہم نہیں چل سکتے. تو یا تو پھر بہت بڑی کمپنی، ٹھیک ہے، یا تو آپ کا بڑا جو ہے وہ زبردست قسم کی جو مارکیٹنگ کمپین کا ایک سپریٹ بہت بڑا سا بجٹ ہو، وہ پھر ایک علیحدہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو بگنرز ہوتے ہیں، جو ان کو کام کرنا ہوتا ہے، اور ان کو میں تو بالکل بھی ان کو نہیں کہتی کہ آپ نے ایڈس چلانے، کیونکہ ایڈس کی جو ریچ جو مجھے نظر آئی وہ کچھ بھی نہیں تھی. ایٹ دا سیم ٹائم جب میں نے ریل کو اپلوڈ کیا تو میری ریلز کی جو ریچ تھی وہ 1K تو آرام سے یوں ہی پہنچ جاتی تھی. اور جبکہ جو میرا ایڈ کمپین چل رہی تھی وہ مر کے 50 لوگوں پہ چلی گئی، 100 لوگوں پہ چلی گئی. میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو مجھے یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ریلز پہ جو آپ کو جو ریچ ملے گی وہ ایڈس سے نہیں مل سکتی، یا تو پھر آپ کے پاس بہت لمبا چوڑا بجٹ ہو. تو میں نے تو وہ رکھنا نہیں تھا، تو اس لیے میں نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. اور آپ لوگوں کو میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی اس طرف. آپ نے صرف اور صرف ریلز کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے پوسٹ جو ہے وہ کرنی ہے. یعنی کہ آپ دن میں 1-2 پوسٹ لگا دو، 1-2 لگا دو. اور ریلز جو ہے وہ کم سے کم شروع میں تو آپ نے کم سے کم 8 سے 10 ریلز اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور وقفے سے دن میں کرتے جاؤ ریلز. اچھا، میرے پاس ایک کوشچن آیا تھا. ایک معصوم سے انسان نے کہا کہ آپ ایک کام کر دیں کہ آپ 2 ریلز بنا کے ہمیں بتا دیں. تو ان کے لیے آنسر میرا یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا، میں جو ہوں نا میں اسپون فیڈنگ کی قائل نہیں. ریلز بنا کے بتا دیں مطلب کیا سمجھ نہیں آئی مجھے. دیکھو، آپ ایک کام کرو، آپ جا کے انسٹا پہ چلے جاؤ، ٹک ٹاک پہ چلے جاؤ، اور جا کے وہاں پہ ریلز دیکھو، خالی دیکھو، اور 1-2 دن لگا کے دیکھو، مختلف چیزوں کو دیکھو.
ٹرینڈنگ پروڈکٹس لکھ کے دیکھو سرچ بار میں، بیسٹ پروڈکٹس لکھ کے دیکھو، جو بھی آپ جس نیش پہ کام کرنا چاہ رہے ہو اس نیش کا نام لکھ کے اس کا کی ورڈ ڈال کے جو ہے وہ دیکھو، اور پھر اس پہ دیکھو کہ ریلز آپ کے پاس کیسی آ رہی ہیں، پھر اس میں سے کچھ کو آپ پک کر لو، چوز کر لو ان اکاؤنٹس کو جہاں پہ آپ کو زیادہ اٹریکشن فیل ہو، ٹھیک ہے نا. میں تو خود یہ کرتی ہوں، ان اکاؤنٹس کو آپ اپنے مائنڈ میں سیو کر لو یا کہیں پہ جا کے سیو کر لو، اور ان کو پھر ان کو تھورلی اسٹڈی کرو کہ یہ کس طرح سے کام کریں، یہ دن میں کتنی ریلز ڈالتے ہیں، ان کے ویوز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کمنٹس کتنے ہیں. اچھا کمنٹس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کمنٹس آتے جاتے ہیں آپ کے پاس، جس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی آئی لائک دس، آئی لو دس، تو ان کو لائک کر دو بس. یہ کنورژن والے نہیں ہوتے، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ چیز کی فیلنگ آتی ہے کہ بھائی یہ جو پروڈکٹ ہے یا یہ جو ریل ہے اس کو لوگ لائک کر رہے ہیں. آپ نے بھی رسپانس میں فوراً سے اس جو کمنٹ ہے یا جو بھی ہے اس کو آپ نے لائک کر دینا ہے. تو آپ کا اور جو بائرز ہیں جو کہ سوشل میڈیا کو فیل یہ ہوگا کہ بائر ہیں، تو وہ ایک ریلیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اپنا ریلیشن بنانا شروع کر دو. اور جہاں تک میں بات کر رہی تھی کہ آپ نے نیش کس طرح سے سلیکٹ کرنی ہے، تو نیش سلیکٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ نتیجے میں آپ آئیں گے تو ٹرینڈنگ پروڈکٹس نظر آئیں گی. ٹرینڈنگ پروڈکٹس میں آپ کو بہت اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے. جس طرح سے یہ لیمپ ہے، اس لیمپ پہ جو ہے وہ بہت اچھا کمیشن آپ ارن کر سکتے ہو. اس طرح سے آپ ایک کام کر سکتے ہو کہ آپ مساج گن کا کوئی بندہ جو ہے وہ یا بندی جو ہے وہ بنا لے اسٹور. اب مساج گن کی مختلف ویریشنز ہیں، مختلف ورائٹی کی جو ہے وہ مساج گنس ہیں، اور یا مساجرز ہیں، ٹھیک ہے نا. بیک کا مساجر الگ، نیک کا مساجر الگ، اتنے سارے مساجرز ہیں. تو آپ کا اسٹور صرف مساجر ریلیٹڈ ہو جائے گا. اب کیا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ جب اپنا پیج بناؤ گے، ایف بی کا، ٹک ٹاک کا، انسٹا کا، تو وہ تمام جو آڈینس ہوگی وہ ساری اسی سے ریلیٹڈ ہوگی، اور اس میں آپ کو اچھی خاصی جو ہے ویڈیوز بھی مل جائیں گی. ویڈیوز بنانے کا طریقہ یا تو آپ کو یہاں سے ویڈیوز ڈائریکٹلی مل جائیں گی، نہیں تو جو اس میں پکچرز ہوتی ہیں پروڈکٹس کی ان سے آپ کینوا پہ جا کے ایزیلی بنا سکتے ہو. پکچر ٹو ویڈیو کا جو اس کے اندر ہوتا ہے، فری ہوتا ہے وہ آپ اس کے اوپر جا کے وہ کریٹ کر لو، بہت ساری پکچرز ڈال دو، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، وہ ایک آپ کی ریل بن جائے گی. تو کرنا بہت آسان ہے اگر آپ کرنا چاہو تو، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہو، اور جو اسپون فیڈنگ والی بات ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں بالکل بھی اس چیز کو لائک نہیں کرتی. دیکھو انسان کو نا اس کے لیے کلو امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو انسان صرف اس کو کلو کا انتظار ہو، وہ مجھے کوئی کلو مل جائے آگے تو میں نے خود ہی چلے جانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے دکھاتے ہیں. کیونکہ راستے آپ نے لکیر کا فقیر نہیں بننا. یہ جو میں آپ لوگوں کو منع کرتی رہتی ہوں کہ یہ کورسز کے چکر میں نہ پڑھو، ای کامرس کا کورس کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو پیسے بھیجنا شوق ہے تو کہیں کسی غریب کو دے دو بھائی، لیکن کورسز میں مت دیکھوں کہ ای کامرس کے لیے قطعی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کورسز میں پیسے ڈالوں. کیونکہ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے، ان بیچاروں نے جو ہے وہ پیسے لگائے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا انہیں. اسی وجہ سے میں تو بہت شدید خلاف ہوں، اور میں آپ لوگوں کو تمام کو منع کرتا ہوں کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسے آپ مطلب ان کی خود اتنی نہ، وہ خود کام نہیں کر رہے تو انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، انہوں نے نیچے اپنے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. آپ جیسے بچے ہوں گے ان کو انہوں نے تھوڑا بہت سیکھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تجربوں سے سیکھا، انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود بیٹھے ہوئے سیٹ بن کے اور کورسز کرا رہے ہیں. اپنی نالج نہیں ہے ایک صاحب کی. تو میں ویڈیو دیکھ کے جو ہے وہ مجھے ہنسی آ گئی کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ جی وہ اسٹکی نوٹس جو ہیں وہ آپ ایٹسی میں سیل کریں. تو بہرحال خیر لوگوں کی الگ الگ کہانیاں ہیں، الگ الگ مسائل ہیں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کرنا کیا ہے کہ خود سے چیزوں کو تلاش کرنا ہے. اب مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا اس کے بارے میں،
میں سی جے پہ کام کرتی ہوں، میری جو ڈراپ شپنگ کا کام میں کرتی تھی، تو مجھے ایک دن یہ نظر آیا جب اس نے شروع میں دکھایا، تو یہ تو میرا اکاؤنٹ بنا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو، ادھر اس نے مجھے دکھایا کہ فری اسٹور، تو میں نے اس کو کلک کیا کہ کیا ہے، اور پھر میں اس کو اسٹڈی کرتی چلی گئی، اور یوں میں اسٹڈی کرتے 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 مجھے، اور یہاں تک کہ پھر میں نے آپ لوگوں کو بھی سکھانا شروع کر دیا. تو یہ طریقہ ہے. اور دیکھو یہ بہت زبردست اپرچونیٹی ہے، اس کو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا، آپ لوگوں نے خود بھی کرنا ہے اور لوگوں سے بھی کروانا ہے اس میں. بلکہ جب آپ لوگوں کو اپنا لنک دو گے تو اس سے آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ ریوارڈ ملنے سے آپ لوگ خوش نہیں ہو جانا. لوگ اگر آپ کے لنک سے جو ہے وہ جوائن کر بھی لیں گے تو اس وقت تک آپ کو وہ ریوارڈ نہیں ملنے والا جب تک کہ ان کی سیل نہ اسٹارٹ ہو. جب ان کی پہلی سیل آئے گی تو پھر یہ جو WED2C والے آپ کو شاباش کے طور پہ جو ہے وہ ایک ریوارڈ دیتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب ان کی سیل آتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان میں اس اپرچونیٹی کو اویل کریں، بالکل بھی نہ چھوڑیں. اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ سٹورز ہیں، مزے مزے کے سٹورز ہیں. اب تو انہوں نے اتنی اچھی اپنی ویب سائٹ کر دی اور مستقل اس کو، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس میں اتنا کچھ نہیں تھا. تو جو ہم جیسے اور لوگ تھے ہم سب ان کو سجیشن دیتے رہتے تھے، اس میں یہ کر دو، اس میں یہ کر دو. ابھی بھی میں کل جو ہے وہ اپنی جو میری ایجنٹ ہے اس کو 1-2 سجیشنس دے کر آئی ہوں کہ بھائی اس کے اندر کوپن کوڈز ڈالو، اس میں یہ کرو وہ کرو. تو وہ لوگ ہماری سنتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہماری سنتے ہیں، وہ ہم سے بھی آئیڈیاز لیتے ہیں اور ہمیں بھی آئیڈیاز دیتے ہیں. اور بہت سپورٹیو ٹیم ہے، بہت سپورٹیو ٹیم ہے کہ آپ کو مطلب ہر وقت وہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کو وہاں پر سیٹرڈے سنڈے کو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ اس میں بھی ان کی سپورٹ ٹیم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو تھوڑے بہت لوگ میں دے دیتی ہے. نہیں تو تھوڑا بہت جو ہے وہ گائیڈنس آپ کو سی جے والے تو کیونکہ 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کیونکہ پروڈکٹس تو سی جے سے ہی جو ہے وہ اپلوڈ کی جا سکتی ہیں. تو آپ سی جے پروڈکٹس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی چیز پتہ کرنی ہو، کوئی آپ کے پاس کوئری آ جائے کہ بھائی اس کا سائز بتا دو، اس کا فیبرک بتا دو، یا اس کا کوئی چیز بتا دو، تو وہ آپ جو ہے وہ سی جے سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آرڈر کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز بتانی پڑ جائے بائر کو کہ بھائی آرڈر کا اسٹیٹس کیا ہے کیا نہیں ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو وہ اس کے لیے پھر ویکینڈ اگر آ جائے تو پھر تھوڑا سا آپ کو ویٹ کروانا پڑتا ہے بائر کو کہ بھائی منڈے کو آپ کو پتہ چلے گا. شپنگ کا ٹائم ان کا بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے. اور سی جے کا شپنگ ٹائم مطلب بہت سارے لوگ اس چیز کا جو ہے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں گروپ میں کہ وہ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ شپنگ جو ہے وہ بڑی لیٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا ہوم ڈلیوری سسٹم، کہ وہ مطلب ابھی آرڈر دیا کل آ جائے گا یا شاید سیم ڈے بھی آ جائے گا. تو یہ چیز انٹرنیشنل شپنگ جب ہوتی ہے تو پھر اتنا جلدی نہیں ہوتا، لیکن ان کا جو شپنگ ٹائم ہے وہ اچھا خاصا کم ہے کمپیریٹیولی دوسروں کے. تو اس میں آپ لوگوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اب بھی ایکچولی ایک تو یہاں پہ آن لائن بائنگ کا ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب ہم لوگ جو ہے آن لائن بائنگ، اب جو آن لائن بائنگ ہم کرنے لگے ہیں وہ صرف پاکستان میں یہ ہے کہ جی فیس بک پہ لوگ سیل کر رہے ہیں تو پھر وہ کیش آن ڈلیوری ہوتا ہے. لیکن یہ جو انگریز ہیں نا، ان کے یہاں یہ سسٹم ہے، یہ ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس چیز میں. اور ان کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو شپنگ ہوگی وہ اس میں ٹائم لگے گا، 10 سے 15 دن وہ آرام سے ویٹ کر لیتے ہیں، 20 دن بھی ویٹ کر لیتے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں مجھے 3 سال ہو گئے نا اس کو کام کرتے ہوئے، تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. تو اس پہ ہمارے یہاں جو نیو جو ابھی بگنرز ہوتے ہیں نا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کافی گروپس میں شور اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا شپنگ ٹائم ہے تو وہ باہر تو ایسے ہی چلا جائے گا. ایسا وہ باہر صرف وہ والا واپس آپ کے اسٹور سے جاتا ہے جو لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے پاس، لیکن یہ کہ جب وہ اگر اس نے لینا ہے تو اس کو نہ تو شپنگ ٹائم میٹر کرے گا اور نہ ہی شپنگ کاسٹ میٹر کرے گی. بہت سارے لوگوں کو میں یہ بھی سنتی ہوں کہ
اس کے اندر شپنگ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے، پروڈکٹ کی پرائس سے زیادہ شپنگ ہے، تو اسی لیے تو باہر چلا گیا، اسی لیے تو میرے پاس سیل نہیں آ رہی. ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ویسے تو ویٹ کے اوپر ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اگر تو کوئی چیز اس کا ویٹ زیادہ ہوگا تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ صرف کم ہوتی ہے، بہت ہی کم ہوتی ہے، اور اس کی شپنگ کاسٹ جو ہوتی ہے اس سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے. لائک میں سمپل سی مثال آپ کو سالٹ کی دے دیتی ہوں. جیسے لائک سالٹ پاکستان میں پنک سالٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی سستا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو شپنگ کاسٹ ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی ہوتی ہے. تو ویٹ میٹر کرتا ہے. اور ایز اے بائر، ٹھیک ہے، ایز اے بائر جو گورے ہیں نا ان کو پتہ ہوتی ہے بات، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہوتی ہے بات کہ شپنگ کاسٹ آئے گی. جب انٹرنیشنل شپنگ ہوگی تو شپنگ کاسٹ آئے گی. ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ارے یہ جو ہے نا باہر اسی لیے چلا گیا کیونکہ جو ہے یہ $10 کی پروڈکٹ تھی اور ہم جو ہے اس کو $25 میں سیل کر رہے ہیں شپنگ کے ساتھ، تو اور اپنی پروفٹ کے ساتھ، تو پھر تو یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ چلا گیا. تو بھائی کو اس کو مفت میں دے دیں، اڑ کے جا رہی ہے ایک چیز، تو اس کو کیسے ہم مفت میں دے دیں؟ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ جب آپ نے اسٹور بنا لیا ہو تو اس کے بعد آپ اپنے ایجنٹ سے کہیں کہ مجھے اس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ آپ مجھے اس کو جو ہے وہ فری شپنگ میں ڈال دو. تو وہ آپ کے تمام جو کاسٹ ہوگی اس کے اندر ہی جو ہے وہ شپنگ بھی ایڈ کر دے گی اور آپ کا مارجن بھی ایڈ کر دے گی. تو یوں آپ کا جو ہے وہ فری شپنگ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا ہی چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی لوگوں کو یہ امپیکٹ آئے گی جی فری شپنگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں. لیکن یہ کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں، کیونکہ بائر جو جینون بائر ہے، ٹھیک ہے نا، جو جینون بائر ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ اس کی نالج میں ہوتا ہے. ہم ایٹسی میں بھی یہی کرتے ہیں. ہم کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ یہی رول اپلائی ہوتا ہے. تو جو بگنرز ہوتے ہیں وہ بیچارے نہیں سمجھ پاتے اس بات کو. ایک تو وہ ٹائم وائم سے پریشان ہو ہوتے ہیں کتنے دن میں پہنچے گی، کیونکہ ان کو تو پاکستان میں یہ عادت ہے نا کہ وہ اگلے دن پہنچ جائیں. تو بھائی اگلے دن، اب جہاں تک رہی بات امیزون کی، امیزون اگر ہم یو ایس سے کرتے ہیں یا میں یو اے سے جو ہے یو اے منگاتی ہوں، تو وہ تو اوبویسلی یہیں پہ ہی ہے، تو میرے پاس اگلے دن آ جاتی ہے پروڈکٹ. لیکن اس کا اور اس کا ایک الگ معاملہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کیوں لے گا جب یو ایس میں اور یو کے میں جو ہے وہ امیزون موجود ہے، تو کوئی ہم سے کیوں لے گا، ہماری ویب سائٹ سے کیوں لے گا؟ لیکن بھائی لوگ لیتے ہیں. کیوں؟ اب وہ کیوں لیتے ہیں اس کے بھی بہت سارے ریزنس ہیں. میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو امیزون ہے اس میں ایف بی اے میں پروڈکٹس جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، یعنی کہ فلفلمنٹ بائی امیزون ہوتی ہیں، تو ان کے ویئر ہاؤس میں چلی جاتی ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے. ایک پروڈکٹ تھی جو میں سیل کر رہی تھی، اگیٹ کوسٹرز تھے وہ، یعنی کہ ریزن کوسٹرز تھے. اب ریزن کوسٹرز، اچھا میں یہاں سے سیل کر رہی تھی میں سی جے سے میں اس کو سیل کرتی تھی. اچھا اگر آپ خود جا کے امیزون پہ اگیٹ کوسٹرز کو چیک کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنے برے ریویوز اس کے اوپر ہیں. اچھا خوبصورت پوسٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کیونکہ نازک ہوتے ہیں اور ایسی بات ریزن کے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اندر نا بڑے برے ریویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی کریک تھا، یہ تھا، وہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا، فلانا تھا، ڈمکا تھا. جبکہ موسٹلی جو ہیں ایون جو امیزون کے اپنے برانڈ کے ہیں اس میں بھی آپ کو بڑے برے ریویوز ملیں گا. اس کے برعکس جو پوسٹرز میں نے بھجوائے سی جے کے تھرو، وہ اس میں کوئی مجھے کبھی بھی بیڈ ریویو نہیں ملا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سی جے جب آپ کا یہ اس طرح کی چیزیں بھیجتا ہے تو ایک تو وہ کیو سی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جب سپلائر ان کے پاس ایک پروڈکٹ کو بھیجتا ہے تو اس کی کیو سی کرتے ہیں. کیو سی کر کے وہ ایک ہر طرح سے چیک کرتے ہیں
کہ اس میں کوئی بال کے برابر بھی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. اگر ہوتی ہے تو وہ واپس کر دیتے ہیں سپلائر کو, کہتے ہیں واپس بھیجو دوسرا سیٹ, اور پھر چاہے بھلے لیٹ ہو جائے لیکن غلط چیز نہیں بھیجی جاتی, اور پھر اس کو پراپرلی ریپ کرتے ہیں, پراپرلی اس کو جو ہے وہ ریپ کر کے پیکنگ کر کے جو ہے وہ باہر کو ڈائریکٹ بھیج دیتے ہیں. اب ادھر کیا ہوتا ہے جب ہم ایف بی اے کرتے ہیں کوئی چیز, ادھر یہاں سے جو بھی ہمارا سیلر ہے, جیسے ہم فرض کریں کہ ہم پاکستان سے جو ہے وہ سیلر ہیں اور ہم نے ایف بی اے کرنا ہے یو ایس کے ویئر ہاؤس میں, ہم چائنا سے وہ اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو بھیجیں گے ہم ویئر ہاؤس پہ. اور ویئر ہاؤس پہ اب ہم کتنی جگہ پہ پٹخا جا رہے ہیں, کتنی جگہ پہ, وہاں کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ جی وہ آپ کے بڑے پھولوں کی طرح اٹھائے گا, کارٹنز میں ہیں وہ اس کو پھر رکھتے ہیں, سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں چیزوں کے ڈیمیج ہونے کے. تو یہ میں نے اگیب کوسٹرز کے حوالے سے ایک بات بتائی ہے آپ کو. اور امیزون پہ جو جانے والا بائر ہوتا ہے نا, وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ یہاں پہ مجھے چیزیں سستی مل جائیں گی, کیونکہ یہاں پہ بلک میں اتنے سارے سیلر ہیں, کمپٹیشن ہے, یہ ہے وہ, وہاں پہ ہوتی بھی ہیں. لیکن جو بائر ویب سائٹ پہ آ رہا ہے, ویب سائٹ پہ وہ آ ہی اسی لے رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے نا, یہ جو پرائیویٹ ویب سائٹس ہیں, یہ کوئی مجھے اسپیشل چیز دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, جو گورے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ کہ یہ کوئی کمپنی ہے اور یہ کچھ اسپیشل دے رہا ہے. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں ہمیشہ بار بار کہ نیش اسٹور بنانا, جنرل اسٹور کی طرف نہیں جانا. ایک تو اس کو مارکیٹ کرنا بڑا مشکل ہے جنرل اسٹور کو, دوسرا وہ جو ایک اسپیشل والا جو اس کو امپیکٹ آنا ہے نا آپ کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہوئے کہ تو یہ اسی چیز کی پرٹیکولر ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز آپ کی جنرل اسٹور میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, جنرل اسٹور میں وہ وہاں پہ ظاہر ہو جائے گی چیز, کیونکہ جنرل اسٹور بہت سارے ہیں اور پھر وہ چلتے ہیں اپنے بہت زیادہ ہائی پروموشنز کے بیس پہ کہ اس کے اوپر آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے ایڈورٹس کیمپینس چلائیں ہیں, بہت کچھ کریں, ای میل مارکیٹنگ کریں. اس میں ای میل مارکیٹنگ بھی بہت میٹر کرتی ہے. جو جنرل اسٹور ہوتے ہیں نا اس کے اندر آپ کو ای میل مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ کو کافی فائدہ دے سکتی ہے. تو یہ ہو گیا. اچھا, پھر مزید کوئی بات مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہو تو میں یاد کر لیتی ہوں. جو مجھے کچھ پوائنٹس تھے جو آپ لوگوں کو بتانے تھے. اچھا, یہ آپ لوگوں نے اس طرح سے جو ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی دکھایا تھا یہ اسٹور آپ لوگوں کو. اس میں آپ یہاں پہ ہوم ہے, یہ شاپ آل کیٹیگریز ہے, نیو ہے, اس میں فیچر پروڈکٹس ہیں, ایکسپلور بائی کیٹیگریز ہے, نیو ارائیولز ہیں. نیو ارائیولز میں نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے, لیمپس وغیرہ. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے یہ میں نے پتہ نہیں کیا بنانے کی کوشش کی ہے. اس اسٹور کو میں پروموٹ نہیں کر رہی ہوں, میں اس کو کچھ کبھی میرے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ میں کوشش کر لیتی ہوں ڈالنے کی, کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو میں ڈالنے کی کوشش کر لیتی ہوں. تو ابھی بس یہ ایسے ہی ہے, ابھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے, صرف ایک آپ لوگوں کو ڈیمو دینے کے لیے میں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ اس کے اندر پلشیز ہیں. اچھا, یہ جو یہ پلشیز ہیں نا یہ بہت پسند کی جاتی ہیں. اس کے اوپر بھی آپ لوگ اسٹور بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اس کو لوگ بہت خریدتے ہیں. یہ جو پلو ہے اس طرح کا, ٹھیک ہے, پلش بال پلو جو ہے, راؤنڈ تھرو پلو, یہ میں نے بہت سیل کیا ہے یہ میں نے. اور اس کے اوپر کام کر, یہ جو ملک اینڈ ٹی اسٹفڈ اسٹرابیری ملک ٹی پلش جو ہے نا, یہ اس کو میں نے بہت سیل کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. یہ سارا اگر آپ پلش اسٹور بنائیں گے نا تو یہ بھی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اس طرح کے جو پلوز ہوتے ہیں نا, پلش پلوز, اس پہ لوگ جو ہے وہ بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں اس پہ. باقی یہ کہ ہاں, کچن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ کچن کی جو پروڈکٹس ہیں نا اس میں آپ کا مارجن بڑا کم ہوگا. ہوتی تو بڑے مزیدار ہیں, اس میں ویڈیو پروڈکٹس بھی مل جاتی ہیں, لیکن پتہ نہیں میرا ویسے کانسیپٹ یہ ہے کہ سیلز بڑی مشکلوں سے آتی ہیں, بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں, تو پھر جا کے آپ کے پاس سیلز آتی ہیں. تو سیلز آئیں تو پھر $1-2 کی نہ آئیں. میں کہتی ہوں کہ کم سے کم, میں تو $10 والی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی, تو یہ تو بری بات ہے نا. لیکن یہ کہ میں کہتی ہوں کہ کم سے کم چلو 10 پہ گزارا کر لوں میں, لیکن کم سے کم $15-20 ہونی چاہیے, تاکہ دن میں 2-3 ہی آ جائیں تو کافی ہے نا. کم سے کم ایک بھی آ جائے تو کافی ہے. تو
اگر آپ $1 $2 کما رہے ہوں گے تو کتنے $2 جمع کریں گے تو پھر جا کے کوئی ڈھنگ کا اماؤنٹ بنے گا. تو کوشش کریں کہ ایسی پروڈکٹس کا ایسی نیش کا استعمال مطلب پے اسٹور بنائیں جس میں آپ کا جو پروفٹ مارجن ہو وہ اچھا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی چیزیں, اور اس کے اوپر کام ضرور کریں اور بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. آپ سب بھول جائیں گے ایٹسی, امیزون, سب کچھ بھول جائیں گے. اگر آپ کا یہ چل گیا نا, آپ کو کوئی ایسی پروڈکٹ مل گئی جو بس صحیح ٹارگٹ پہ, اور آپ نے اس کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیا صحیح آڈینس پہ اور صحیح طریقے سے, آپ کا مطلب مارکیٹنگ بہت زبردست ہو گئی, تو بس پھر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ بیکار ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے فیوچر جو ہے نا یہ امیزون, ایٹسی وغیرہ کا بائی 2030 تک بیکار لگ رہا ہے, یہ ختم ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, ایک چائنیز اکانومسٹ تھے, وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ آگے صرف بائر ہوگا اور سپلائر ہوگا, تو بیچ میں آپ مارکیٹر ہوں گے, باقی اور کوئی تیسرا نہیں ہوگا. یعنی کہ جو پلیٹ فارمز ہیں نا, یہ بس ان کی کہانی ختم ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے آپ کو اس میں جو ہے وہ بہت اچھا مارجن مل رہا ہے, کیونکہ یہاں جو مارجن بیچ میں امیزون کھا لیتا ہے, جو دوسری چیزیں کھا لیتی ہیں, اور پھر یہاں پہ کام کرنا بڑا آسان ہے. چائنیز کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہے, مزیدار ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, آرام سے آپ کے پیسے آ جاتے ہیں. اور کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو ہاں, بس آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا خیال رکھنا ہوگا. وہ بھی میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں کیا کیا احتیاط کرنی ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ کا یہاں کے اکاؤنٹ بننا ہو, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بننا شروع ہو جائیں. تو اس کے لیے بھی میں ضرور یقیناً ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں میں آپ لوگوں کو اس کی احتیاطی تدابیر بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو کیا کیا احتیاط کرنی ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور اللہ حافظ.